ویلکم بیک ناظرین، ہم گفتگو کر رہے ہیں آج اس پر کہ خواتین کو مساجد میں جانا چاہیے یا نہیں۔ علامہ صاحب تھوڑا سا آپ بتائیے گا، کوئی مسالک کا کوئی مسئلہ تو نہیں ہے کہ ہمارے ہاں فقہ حنفی کے اندر اگر کہا جا رہا ہے، جیسے ابھی احادیث کا تذکرہ ہوا اور بتایا گیا کہ ہاں خواتین جا سکتی ہیں، خاص وقت میں اجازت بھی دی گئی، اور بعض جگہ یہ بھی کہا گیا کہ وہ اپنے گھروں میں ہی بالکل پردے کا کریں۔ آپ کے یہاں کس طرح سے اس چیز کو دیکھا جاتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترمہ، مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں تو ظاہراً قرآن مجید میں اور احادیث میں یہ چیزیں ملتی نہیں ہیں کہ جہاں پر عبادت کا تذکرہ ہے وہاں بندگان خدا کا تذکرہ ہے۔ بندگان خدا میں کہاں لکھا ہے کہ خواتین الگ ہیں اور ان کے لیے کوئی الگ معاملہ ہے؟ اور عبادات کا جہاں تذکرہ آتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، یہاں کہاں ان میں کہاں انسان میں مرد اور عورت کا تذکرہ ہے؟ مسجد بنائی گئی ہے بندگان خدا کے لیے، ان بندگان خدا میں کب کہا گیا کہ صرف مرد جائیں گے عورتیں نہیں جائیں گی؟ ٹھیک ہے، یہ تشخیص کس نے کی ہے؟ معاشرے نے کہیں ایسا نہیں ہے۔ معاشرے نے کی ہے سوال۔ جی ہاں، یہ معاشرے نے کی ہے، اور جو انٹرپریٹیشنز ہوتی ہیں اپنی اپنی، جس طرح بھی آپ نے ان بچوں کی بات سن کر ایک جملہ دیا تھا کہ دیکھیے جائز ناجائز یہ بچے کہہ رہے ہیں۔ مفتی صاحب نے بڑی اچھی بات کی تھی کہ دین نے نا خواہشات پر نہیں چلتا، آرا پہ نہیں چلتا، دین کا جو اپنا اصول ہے، اصول قرآن کریم ہے، سیرت پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ دینی موضوعات پر اس طرح بیٹھ کر بات نہیں ہوتی، یعنی اگر یہ منصب نہیں ہے پہلی بات، دوسری بات یہ کہ ایک طویل مطالعہ درکار ہوتا ہے۔ کہ ہم جو ٹیلی ویژن پہ بات کرتے ہیں، یعنی ٹیلی ویژن کی ٹیکنیکس پر، تو ہم بلاتے ہیں کسی اہم آدمی کو، یہ کیمرہ مین یہاں پر موجود ہیں، کوئی عام آدمی کیمرہ مین کی جگہ نہیں لے سکتا۔ تو کیا دین اتنا نعوذ باللہ کہ معمولی چیز ہو گیا ہے کہ اس پر ہر آدمی بات کر لے؟ تو یہ نہیں ہونا بہت ہی چاہیے۔ مظلوم سمجھا جا رہا ہے، مظلوم دین سمجھا جو جاتا ہے۔ ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، وہ سب سمجھتے ہیں کہ دین کے موضوع پہ ہم بول سکتے ہیں، اور بے خدارا اگر بولتے ہیں۔ سبجیکٹ ہی سمجھ لیا جائے تو بہت بڑی جبکہ قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے کہ فَصَلُوا عَلَى الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کہ اہل ذکر سے سوال کرو اگر تم نہیں جانتے۔ یہ قرآن کریم کا ہم سے تقاضا ہے، حکم ہے۔ ہاں مفتی صاحب؟ جی بالکل۔ اچھا، جو بات فرمائی مفتی صاحب نے، مجھے ذرا سا اس میں تو اختلاف ہے، اور علامہ صاحب نے جو بات کی میں اس سے مکمل اتفاق کرتا ہوں کہ جینڈر کی بنیاد پر کبھی تقسیم نہیں کیا جاتا۔ آپ نے قرآن کریم کی آیت کا حوالہ بھی دیا۔ دیکھیے، امت بنتی ہے مرد اور عورت دونوں کے وجود سے۔ ایسا ممکن نہیں ہے کہ عورتوں کو ان کے اپنے مقام سے، پراپر مقام سے پیچھے رکھا جائے۔ عہد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے لیے انتہائی آئیڈیل ماحول، قیامت تک کے لیے۔ عورتیں تشریف لا رہی ہیں مسجد میں، یہ فرمایا جا رہا ہے کہ ہاں تم جتنی پیچھے ہوگی اتنا تمہیں ثواب زیادہ ملے گا، اور مرد جتنا آگے ہوں گے ان کو ثواب زیادہ ہوگا۔ ٹھیک ہے؟ پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ فتنے کا ڈر ہوا ہے مفتی صاحب۔ میرا کلام اسی بخاری کی حضرت بی بی عائشہ کی حدیث کہ اگر نبی کریم اس زمانے کی عورتوں کو دیکھ لیتے تو منع کرتے۔ دیکھیں میں پہلے مسئلہ بیان کر چکا ہوں، جانا جائز ہے، ٹھیک ہے، اس کا لیکن اس کا پورا ایک بیک گراؤنڈ۔ ایک منٹ انیک صاحب، ایک منٹ رکیے گا، یہاں میں پیکج تو دکھا رہی ہوں لیکن سوال میرا بڑا سادہ سا تھا، جس کا آپ نے ایک بہت بڑا بیک گراؤنڈ دے دیا کہ ہمارے ہاں معاشرے نے اس طرح کی چیزوں کو کیوں پنپنے دیا۔ یہ سوال اپنی جگہ موجود ہے، پیکج دیکھ لیجیے ناظرین، اس کے بعد اس ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہیں۔ یہاں ایک سوال اور بھی بڑا اہم ہے کہ دین اسلام میں خواتین کو قبرستان جانے کی اجازت ہے یا نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک حدیث روایت ہوئی ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عورتوں پر جو قبروں کی زیارت کرتی ہیں لعنت فرمائی ہے۔ جب اللہ کے رسول کسی چیز کے بارے میں لعنت کا لفظ استعمال فرماتے ہیں تو اس کا درجہ حرام کے برابر ہو جاتا ہے۔ مردوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ایک حوصلہ دیا ہے وہ عورتوں میں نہیں پایا جاتا۔ اب جب خواتین اگر وہاں جائیں گی تو ان کی گریہ ازاری کی جو حالت ہوگی، وہ کیفیت ہوگی، یہ کیسی ہوگی کہ وہ اپنے پیاروں کو زمین کے اندر رکھیں،
اور ان کو دفن ہوتے ہوئے دیکھیں تو میرا خیال ہے کہ شاید ایک وجہ یہ بھی ہے۔ ایک سوال یہ بھی ہے کہ اسلام نے اگر عورت کو مسجد جانے سے روکا تو اس کا پس منظر کیا ہے؟ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا عہد آیا تو آپ نے خصوصیت کے ساتھ یہ کہا کہ خواتین اگر مسجد میں آنے سے اجتناب کریں تو زیادہ بہتر ہے، اس لیے کہ اخلاقی طور پر کچھ نازک مقامات کے آنے کے امکانات پیدا ہو سکتے ہیں۔ ایک عورت جو ہے وہ شاپنگ سینٹرز میں مردوں کے ساتھ شاپنگ کر رہی ہے، وہاں کوئی ممانعت نہیں، سڑکوں پر چل رہی ہے، تو کیا وجہ ہے کہ اس کو مسجد سے دور رکھا جائے؟ عورت چاہے مسجد جائے یا گھر پر نماز پڑھے، اس کی حیثیت باہر طور مسلمہ ہے۔ دین اسلام نے عورتوں کے جو حقوق مقرر کیے ہیں وہ مثالی ہیں، اور کسی دوسرے مذہب میں عورت کا اس درجہ احترام اور مقام نظر نہیں آتا۔ انیک صاحب، اس پیکج میں بھی یہ بات کہی گئی کہ ٹھیک ہے، ایک وقت میں آ کر یہ بات بالکل احادیث سے بھی ثابت ہو گئی کہ روک دیا گیا کہ نہ گھروں میں زیادہ پڑھیں، حالات و واقعات کو دیکھتے ہوئے اسے اصول نہیں بنایا جا سکتا۔ جی علامہ صاحب، اسے اصول نہیں بنایا جا سکتا۔ پروفیسر صاحب کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، جن کے حوالے سے جو بات کی جا رہی ہے وہ یعنی خلفائے راشدین میں سے ایک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے۔ یعنی ان کا مقام دیکھیے، ان کی شخصیت دیکھیے، وہ مطلب جو بات کریں گے اوتھینٹک بات ہوگی، وہ اس کا اختیار رکھتے تھے، اس کا حق رکھتے تھے خلفائے راشدین، اور اگر انہوں نے کوئی بات کہی تو وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو زیر تربیت رہے ہیں، ان کا جو مقام اور مرتبہ ہے اس کے حوالے سے کہی ہے۔ ہر شخص جو ہے وہ ان کے مقام پہ نہیں آ سکتا اور ان کے مقام پہ آگے وہ بات نہیں کہہ سکتا۔ جب ہم آگے کی طرف اور ترویج کی بات کرتے ہیں تو پھر پرانی ان تمام تر چیزوں کو جو کہ یقینی طور پر ہمارے لیے مشعل راہ بھی ضرور ہیں اور معاملات کو ہمیں صحیح فہم سمجھنے میں کردار ادا کرواتی ہیں، لیکن آج کے اس معاشرے میں وہ کس حد تک امپلیمنٹڈ ہیں یا ہو سکتی ہیں، اس پر بات کریں گے آفٹر دس بریک۔